شامی خطیب کے خطبے کے جواب میں امام سید سجاد کا انقلابی خطبہ۔ یزید نے حکم دیا کہ لوگوں کو جمع کیا جائے، پھر ایک زبان دراز بدبخت خطیب کو حکم دیا گیا کہ ممبر پر جا کر شہنشاہ اولیاء کی سخت مذمت کرے۔ خطیب بے نصیب اٹھا اور ممبر پر بیٹھ کر خطبہ شروع کر دیا۔ پہلے حمد و ثناء الہی کی، پھر شہنشاہ اولیاء اور سید الشہداء کے بارے میں بے انتہا بد تہذیب اور فضول گفتگو اور بری زبان کا استعمال کیا۔ معاویہ اور یزید کی تعریف میں بہت سے فضائل و مناقب پڑھے، جن میں ان کی صفات جمیلہ بیان کی، اور انہی فضائل و مناقب کی وجہ سے معاویہ اور یزید کو خلافت کے لیے اولیٰ اور بہتر کہا۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے یہ برداشت نہ ہو سکا تو آپ نے فرمایا، اے خطیب، افسوس ہے تجھ پر، تو نے خالق کو ناراض کیا اور مخلوق کی رضامندی خریدی، تو نے بہت برا سودا کیا۔ پھر امام سید سجاد علیہ السلام یزید کے پاس آئے اور فرمایا، اے یزید، اب تو مجھے اجازت دے کہ میں بھی ان لکڑیوں کے مجموعے پر جاؤں اور ایسا خطبہ جو رضائے خدا اور رسول پر مشتمل ہو، ایسا خطبہ سننے والوں کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ یزید نے کہا، آپ کے ممبر پر جانے کی ضرورت نہیں، لیکن ارکان و امرائے شام نے کہا، اے امیر المومنین، اگر اجازت دے دو تو کیا حرج ہے؟ یہ ہاشمی جوان بھی حجازی لہجہ کے ساتھ بھی ممبر پر جائے اور ہم اس سے کچھ سنیں اور اس کے الفاظ اور عبارات پر غور کریں تاکہ شام و حجاز کی فصاحت و بلاغت کا فرق سمجھ آ جائے۔ یزید نے کہا، اے شامیوں، یہ قبائل حجاز بہت فصیح و بلیغ ہوتے ہیں، اگر یہ ممبر پر گیا تو اس وقت تک نیچے نہیں آئے گا جب تک مجھے اور ابو سفیان کے تمام خاندان کو ذلیل و شرمندہ اور رسوا نہ کر دے۔ یہ بنی امیہ کے متعلق بہت برے الفاظ کہتے ہیں۔ ارکان دولت نے پھر درخواست کی کہ اے یزید، خدا اس کے معاملات صحیح فرمائے، اس نوجوان کی یہ طاقت کہاں اس قسم کے پرہجوم مجمع میں کھل کر بات کر سکے۔ ہماری تو صرف یہ خواہش ہے کہ اپنے جد پیغمبر اکرم سے ایسی حدیث سنائے جو ہمارے لیے نصیحت اور سکون کا باعث ہو۔ اب یزید ان بزرگان اور ارکان حکومت کی بات کو رد نہ کر سکا اور مجبوراً اجازت دے دی۔ تب امام سید سجاد علیہ السلام زمین سے اٹھے اور ممبر کے پاس آئے، پہلی اور دوسری سیڑھی پر قدم رکھا۔ ارد گرد کے لوگ بہت حیران ہوئے۔ نزدیک اور دور سے آئے ہوئے سبھی یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ مسافر شخص کون ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے۔ امام علیہ السلام نے پہلے حمد و ثناء باری تعالیٰ کی اور ایسی حمد کی کہ دنیا نے آج تک ایسی حمد نہ سنی تھی۔ پھر خطبے کا آغاز کیا اور ایسا خطبہ دینا شروع کیا کہ جس سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل میں خوف خدا پیدا ہونے لگا۔ خدا نے ہم اہل بیت کو 6 چیزیں عطا کی ہیں اور 7 چیزیں دے کر فضیلت دی ہے۔ وہ 6 چیزیں جو عطا کی وہ علم، حلم، بزرگی، فصاحت، شجاعت اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت ہے، یعنی جو بھی مومن ہے ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور وہ 7ویں چیز جو ہمیں بطور فضیلت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نبی مختار حضرت محمد مصطفیٰ، جناب حیدر قرار، جناب جعفر طیار، جناب حمزہ سید الشہداء، اسد الرسول اللہ اور حسن و حسین کی ذوات مقدسہ ہم اہل بیت پر خدا کی بہت بڑی عنایت ہیں۔ اے شامیوں، جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے۔ میں اپنی شناخت کرائے دیتا ہوں کہ میرے حسب اور نسب کو شمر بھی جانتا تھا، اور وہ بھی جانتا تھا جس نے میرے بابا کے گلے میں تیر مارا، پہلو میں نیزہ مارا، اور یزید بھی مجھے جانتا ہے جس نے میرے بابا کے قتل کا حکم جاری کیا ہے۔ لیکن لوگوں، تم نہیں جانتے اور ہمیں خارجی کہہ رہے ہو، یہ بالکل غلط ہے اور حقیقت اس کے برعکس ہے۔ لہٰذا سنو، میں تمہیں اپنا حسب و نسب بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ لوگ بہت تعجب کر رہے تھے کہ اس قدر رسول پاک کے القاب کہتے جا رہے ہیں اور اپنی نسبت ان کی طرف دیتے جا رہے ہیں۔ میں ان کا بیٹا ہوں، جبکہ یزید نے شہرت کی ہوئی تھی کہ یہ خارجی ہے۔ لوگوں نے مسجد کے صحن میں بیٹھنے والوں کو خبر دی اور سب نزدیک آ گئے، تو اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا، میں فرزند محمد مصطفیٰ ہوں۔ جب لوگوں نے سنا کہ یہ فرزند رسول ہیں تو ان کا گریہ و زاری بلند ہوئی۔ میں ان کا بیٹا ہوں جس ہستی نے عرب کے فرعونوں کی گردنیں مڑوڑ کر انہیں کلمہ پڑھایا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسول اللہ کی معیت میں 2 تلواروں سے جنگ کی،
دو نیزے توڑے، دو ہجرتیں کی، دو بیعتیں کی، اور جو بدر و حنین میں کفار کے قاتل ہیں۔ میں ان کا بیٹا ہوں جو ملحدین کے قتل کرنے والے، مسلمانوں کے سردار، مجاہدوں کے نور، عابدوں کی زینت، رونے والوں کے سر کا تاج، صابر اور قائمین سے افضل ہیں۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کی تائید جبرائیل نے کی، مدد میکائیل نے کی، حرم رسول کے محافظ، منافقین، بیعت توڑنے والوں اور تجاوز کرنے والوں کے قاتل، دشمنوں پر مجاہد اور قریش میں قابل فخر، اور وہ پہلے شخص جن کو اللہ نے بلایا اور انہوں نے فوراً لبیک کہی۔ وہ رسول کو لبیک کہنے والے متجاوزین کے قاتل ہیں، مشرکوں کو بنیادوں سے اکھیڑنے والے، منافقین پر اللہ کا تیر ہیں، عابدین کی حکمت کی زبان، دین کے ناصر، امر اللہ کے ولی، اللہ کی حکومتوں کے باغ، اللہ کے علم کا خزانہ دار، بزرگوار، سخی، پاکیزہ، عقل مند، راضی بررضائے الہی، صابر، قائم، قاطع، گروہوں کو توڑنے والے، ان کی لگاموں کو پکڑنے والے، شیر غضنفر، جنہیں جنگوں میں آزمایا گیا، جب تیروں، تلواروں اور نیزوں کی جنگ کا عروج ہوتا تو وہ جاتے۔ حجاز کے شیر، مکی، مدنی، عقبی، بدری، احدی، شجری ہیں، جن کے وارث سبتین حسن اور حسین ہیں، وہ میرے دادا علی ابن ابی طالب ہیں۔ اے شامیوں، میری دادی فاطمۃ الزہرا ہیں۔ میں سیدۃ النساء العالمین کا بیٹا ہوں جو تمام کائنات سے افضل ہیں۔ اسی طرح امام اپنا اور اپنے خاندان کا تعارف کرواتے رہے۔ لوگ بڑے غور سے سن رہے تھے اور ان کے آنسو بھی جاری ہو گئے تھے، اور روتے روتے ایک وہ وقت آیا کہ لوگ دھاڑیں مار مار کر رونے لگے، اور گریہ وزاری کا ایک ایسا شور بلند ہوا کہ ختم نہ ہوتا تھا۔ لوگوں کی بغاوت کے خطرے کو محسوس کر کے یزید نے مؤذن سے کہا کہ آذان دو۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو امام علیہ السلام نے فرمایا اے مؤذن رک جاؤ، اے یزید اب بتاؤ یہ محمد جن کا نام آذان میں ہے یہ میرے نانا ہے یا تیرے نانا